السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ R.W اسلامک چینل میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ علامہ حسن مدنی صاحب موجود ہیں، ان کو ہمارے پروگرام میں کہتے ہیں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قربانی کس پر فرض ہے؟ قربانی واجب ہوتی ہے ہر ایسے شخص پر کہ جو بالغ ہو، مقیم ہو، مسلمان ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ جس شخص کے پاس اتنا مال موجود ہوگا ایسے شخص کے اوپر قربانی لازم ہوگی، اسے قربانی کرنی پڑے گی۔ اچھا، آپ نے ابھی فرمایا کہ حاجت اصلیہ، یہ حاجت اصلیہ ہوتی کیا ہے؟ حاجت اصلیہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروریات زندگی، یعنی ضروریات زندگی سے وہ چیزیں مراد ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور ان چیزوں کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی بلکہ دشواری ہو جائے گی۔ جیسے کسی کا رہنے کا گھر ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، سواری ہے، اور جو طلبہ علم دین حاصل کرتے ہیں ان کے لیے کتابیں ہیں، جو پیشہ ور حضرات ہوتے ہیں ان کے آلات ہیں، اسی طرح اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو حاجت اصلیہ کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اچھا، بسا اوقات قربانی کے وقت کسائی کے ساتھ ہاتھ لگوا رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بسم اللہ اللہ اکبر دونوں کا پڑھنا ضروری ہے یا صرف کسائی کا پڑھنا ضروری ہے؟ اس کے اندر ایسا ہے کہ جو شخص جانور ذبح کر رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ بسم اللہ اللہ اکبر یعنی تکبیر پڑھ کے ذبح کریں۔ مثال کے طور پہ اگر 2 بندے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، ایک بندہ ذبح کر رہا ہے، دوسرا بندہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہا ہے، اب ان دونوں پر یہ ضروری ہوگا کہ یہ بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھ کے جانور کو ذبح کریں۔ کسی ایک نے بھی اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو اب ایسی صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر یوں ہو گیا کہ بھئی دوسرے بندے نے پڑھ لی ہوگی، میں اس لیے نہیں پڑھتا، یا دوسرا والا سوچے کہ یہ پڑھ لے گا اور میں اس لیے نہیں پڑھ رہا، تو ایسی صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ ہم قربانی جب کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں قربانی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اس کی ویڈیو بنانا، تصاویر بنانا یا اس کا ایک تماشا بنانا، کلیپنگ کرنا، یہ سب کیسا انداز ہے؟ قربانی کے جانور کی ویڈیو بنانا، اسی طرح اس کے پاس کھڑا ہونا، اس کو قربان ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ قربانی کے وقت اپنے جانور کے پاس موجود ہے، تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ اس کو اپنے قربانی کے جانور کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو قربانی کے جانور دیکھتے ہی اس کے ارد گرد ہجوم لگا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے۔ ہم جیسے دیگر عبادات کو ایک اچھے انداز سے، منظم انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس عبادت کو بھی ہمیں اچھے انداز سے کرنا چاہیے۔ اور اس کی ویڈیو بنانا اور اس کو پھر آگے بعض اوقات لوگ شور بھی کر رہے ہوتے ہیں، جانور کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، کچھ آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، مختلف طریقے کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان ساری عادات سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی اس جانور کے قربان ہونے کا وقت ہے، گویا کہ اس کی موت آ رہی ہے، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میری بھی موت کا دن ہوگا۔ تو یہاں تماشا کرنے کے بجائے یا تو عبرت حاصل کرنی چاہیے بندے کو۔ قربانی کرتے وقت بسا اوقات بہت سی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کے سبب قربانی ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ قربانی کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ قربانی کا طریقہ، چاہے قربانی عید الاضحیٰ پہ بندہ کر رہا ہو یا ویسے ہی جانور ذبح کر رہا ہو، سنت یہی چلی آ رہی ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور یہ دونوں قبلہ رو ہوں۔ پاکستان میں قبلہ مغرب میں ہے، اس لیے جانور کا سر یہ ساؤتھ یعنی جنوب کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کی پیٹھ ایسٹ یعنی مشرق کی طرف ہونی چاہیے، تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اب ذبح کرنے والا اپنا سیدھا پاؤں جانور کی گردن کے دائیں حصے یعنی گردن کے قریب پہلو پر رکھے،
اور ذبح کرے، اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف نہ کرنا، یعنی اگر جانور یا اپنا منہ قبلے کی طرف نہ کیا تو یہ مکروہ عمل ہوگا، البتہ قربانی پھر بھی ہو جائے گی۔